بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اپنا مال اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے کی بجائے اگر کسی کے برے وقت میں خرچ کر دیا جائے تو اپنا برا وقت آتا ہی نہیں۔ خزاں میں تو صرف پتے گرتے ہیں، لیکن کسی کی نظروں میں گرنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ جگہیں بھی انسانوں سے منسوب ہوتی ہیں، جب وہ وہاں نہیں ہوتے تو اس جگہ سے ہماری دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو فکر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ چھوٹی سی نیکی بڑی نیکی کی توفیق دیتی ہے اور چھوٹا سا گناہ بڑے گناہ کا حوصلہ دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کبھی غیر اہم نہ سمجھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کر دیں، آپ جلد بڑی نیکیاں کرنے لگیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنا شروع کریں، آپ جلد بڑے گناہوں سے چھٹکارا پالیں گے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں بلکہ شکر ادا کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پریشانیاں عارضی ہیں، کامیابی اللہ کا وعدہ ہے۔ کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں۔ بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، مگر شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ شادی کرتے وقت ذات کا پوچھتے ہو، خون کی بوتل لیتے وقت ذات کا کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ بیوی کی جائز بات یا اچھا مشورہ مان لینا زن مریدی نہیں بلکہ مرد کی اعلیٰ ظرفی کہلاتی ہے۔ آسمان اس پرندے کا نہیں جس کے پر بڑے ہوں، بلکہ اس کا ہے جس میں قوت پرواز زیادہ ہو۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ جو باہر کی سنتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، جو اندر کی سنتا ہے وہ نکھر جاتا ہے۔ لوگ اندھیرے کے ڈر سے آپ کا ہاتھ ضرور پکڑیں گے، مگر پھر روشنی دیکھتے ہی چھوڑ دیں گے۔ ذہن تھک جائے تو مصروفیت کو کم کر دینا، اور جب دل تھک جائے تو مصروفیت کو بڑھا دینا عقل مندی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو نیک بیوی ڈھونڈنا، کیونکہ نیک بیوی ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دیتی ہے اور اچھا پھل بھی۔ لہجہ لفظ کا DNA ہے، جس سے نظر کا فطور، نیت کا کھوٹ اور دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، مگر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ خاموشی کا بھی ایک راگ ہوتا ہے، جسے وہی سن سکتا ہے جس نے زندگی کا درد چکھا ہو۔ نہ دل کے جذبات الگ، نہ محبت کے انداز الگ، تھی بات لکیروں کی، تیرے ہاتھ الگ میرے ہاتھ الگ۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ختم۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ فضولیات کو ترک کرو، احمق اور بے وقوف لوگ تم سے خود بخود ہٹ جائیں گے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ رشتوں میں جھکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو رشتہ بہت جلد کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ خاص رشتے وقت، قدر اور عزت مانگتے ہیں، اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو تو تعلق اپنا معیار کھو دیتا ہے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔